ہمارے جو اینکر پرسن ہیں سینئر فہد شہباز خان صاحب وہاں سے ہو کے آئے ہیں. جی ہاں, بات نکلے گی, جو پروگرام کرتے ہیں تو بات نکلتی ہے تو دور تلک جاتی ہے. پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں تک گئے. آج قصور میں جو ہے وہ انہوں نے جا کر جو ہیں وہ معاملات دیکھے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. فہد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا کیا دیکھا آپ نے, کون کون سے گاؤں گئے آپ قصور کے, کیا سچویشن کیا تھی ایکچولی؟ بہت شکریہ سلمان بھائی, شامی صاحب سر, تھینک یو سو مچ. ایک تو بڑی امپورٹنٹ وہاں بات ہے کہ گنڈا سنگھ بارڈر تک تلوار پوسٹ سے لے کر حفاظتی بند کے اندر کا علاقہ ہے, اور یہ ہے 20 کلومیٹر کا علاقہ. اور اس 20 کلومیٹر کے علاقے کے اندر تقریباً آپ کے 30 سے زائد گاؤں ہیں. اب 30 سے زائد گاؤں کے باہر 13 فٹ پانی کھڑا ہے, اور روڈز کے اوپر منیمم 8 فٹ 9 فٹ پانی ہے. گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے. 30% آبادی اسی پانی کے اندر محصور ہے, جو نہ گورنمنٹ ایویکویٹ کرنے آتی ہے, نہ انہیں کہنے آتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے. اور ایک بندہ, ہم بھکی ونڈ کھڑے ہیں, کشتی پہ جا رہے ہیں, اور ہاکو والا ہم نے جانا ہے, اور بھکی ونڈ کے درمیان میں دیکھتے ہیں تو ایک بندہ 6 فٹ پانی کے اندر چلتا آ رہا ہے. وہ بوٹ اس کی طرف موڑے, اس کو پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتا جی میرا نام اسد ہے. تو میں تو کیا کروں, میرا مال مویشی ادھر ہے. ہم نے اور پروب کیا, لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے, لوگ جانا نہیں چاہ رہے, وہ وہی رہنا چاہتے ہیں, وہی رہنا چاہتے ہیں, ان کا مال مویشی ان کے سامنے رہے. نہیں, اس کے ساتھ ایک اور مدعا بھی جڑا ہے جو آپ ایڈریس کیجئے گا پلیز. آپ وہ اسی وجہ سے وہ جب پروب زیادہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو سیدھی بات بتانے لگے کہ ہماری خواتین ہیں, اور وہ خواتین ہم نہیں کیمپوں میں بھیج سکتے, ہم یہاں ووتے دے کے مار دیں گے. میں اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ادھر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دلیر لوگ ہیں, ہم اسلحہ لوڈ کر کے جنگ کے دوران بارڈر پہ چلے گئے تھے. وہ اسد نامی بندے نے ہمیں جو انٹرویو نہیں, مگر جو خواتین کے کیمپ ہیں وہ الگ ہیں, جو مردوں کے الگ ہیں. گورنمنٹ نے اوورال 18,000 بندہ وہاں سے ایویکویٹ کیا, اور سیٹلڈ قصور میں اسے سیٹل کیا. ٹھیک, اور بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں کے بھی گئے, یہ بھی لیکن پکے مکان, کئی پکی عمارتوں میں بھی چلے گئے. گورنمنٹ کی کیمپنگ کا سلسلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اگر روم بھی الاٹ کیا تو اس میں 3 4 فیملیز ہیں. مطلب چونگ میں بھی جو گورنمنٹ کا کیمپ ہے نا, ادھر بھی اس طرح. جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں نا بعض اوقات, جی جی, تو وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے نا, تو خواتین ایک جگہ ہوتی ہیں, مرد دوسری جگہ ہوتے ہیں. اچھا, مختلف فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں. اب شامی صاحب اس میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے. ہاکو والا آپ چلے جائیں بند کے اوپر, تو سب سے بڑا پرابلم وہاں مویشیوں کا چارہ ہے. وہاں چارہ نہیں ہے, اور ایک بوٹ ہمیں ملی جو سرکاری بوٹ تھی, اس کے پاس انجن نہیں ہے. وہ بیمبو لے کے بانس کے ساتھ اسے بوٹ کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جو خشک ونڈا ہم دے رہے ہیں وہ بھی دعویٰ ہے, ناکافی ہے. اس کی ریزن ہے کہ ایک حویلی جو وہاں جانور محصور دیکھے ہیں, ایک حویلی میں جو ہم دیکھ کے آئے ہیں تو 40-50 تو ایک حویلی کے اندر مقید تھے وہ جانور, جس میں بھینسیں بھی ہیں, گائے بھی شامل ہیں. اور وہ لوگ جب اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے, اور گورنمنٹ کی کوئی پالیسی بھی نہیں کہ انہیں وہاں سے نکالے بھی جو محصور ہیں, کیونکہ پانی چڑھ رہا ہے ادھر, پانی اتر نہیں رہا, پانی کی آہستہ آہستہ وہاں سے. تو آپ نے پوچھا وہاں ڈپٹی کمشنر سے, دوسرے ذمہ دار لوگوں سے, کبھی کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ سیٹلڈ ایریا میں جو لے گئے ان پر ساری توجہ نہیں, وہ تو اور ہمیں دکھ ان لوگوں کا جو 30% وہاں سے نکلا ہی نہیں, جو 20 یا نکلنے کو تیار نہیں, ان کی مرضی بھی شامل ہے کہ وہ نہیں. لیکن اس میں گورنمنٹ کا بھی ایک ہے نا, چاہیے پریشر کرنا چاہیے, پرسویٹ کرنا چاہیے. پھر آپ نے نہیں, آپ نے جو کیمپ دیکھے ہیں ان میں خواتین الگ اور مرد الگ نہیں. ہم سیٹلڈ کیمپ میں نہیں گئے جو قصور میں ہیں. ٹھیک, ہم تو گئے ان ایریاز میں جو 30% گورنمنٹ ایویکویٹ ہی نہیں کر سکی. وہ بھی شاید ہم نہ جاتے, کیونکہ بوٹس ہمیں اٹھاتے ہیں تلوار پوسٹ سے اور لے جاتے ہیں گنڈا سنگھ تک, اور راؤنڈ کروا کے واپس آ جاتے ہیں. وہ تو اسد مل گیا رستے میں, اور اسد کہتا ہے کہ میرا تو سارا خاندان کنبہ ادھر ہے. گاؤں کا رخ جب کیا تو سارے گاؤں دیکھے تو آبادیاں اندر. ایک خاتون جس کا کریانہ ہے, میں نے وہاں چھوٹی سی ایک دکان لگائے بیٹھی ہے, کہتی میرے ہسبینڈ چلا گیا, میں اس گھر میں اکیلی ہوں, میں کریانہ چلا رہی ہوں. گاؤں میں تقریباً اس گاؤں میں تقریباً کوئی 45+ لوگ ادھر سیٹلڈ ہیں. نہیں تو پانی جو ہے ان کے گھروں میں نہیں گیا ابھی تک. پانی کا یہ عالم ہے کہ کم از کم کچھ ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پانی نہیں جا سکتا. اونچا ہے, اونچے گھر, ہلکا سا اونچا. یہاں وہ یہ کہہ لیں کہ ان کی بیگ پہ کوئی بند لگتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ان کے پاس پیدل چلنے کی کوئی رستہ نہیں, پیدل نہیں چل سکتے, نہ وہ وہاں سے نکل سکتے, وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر پانی اور نہ آئے تو پھر وہ بیٹھے رہ سکتے ہیں. پانی اور نہ آنے کا سوال نہیں, کیونکہ گنڈا پور پہ بھی اچھا خاصا طغیانی ہے. پھر راوی کی وجہ سے ہیڈ بلوکی والا معاملہ جو ہے وہ بھی قصور. سر ایک بات اور آخری, میں آپ کی اجازت سے سر, وہاں سر جو اپ سٹریم
دیہات ہیں وہ 80 متاثر ہوئے ہیں. جب یہ پانی اترے گا تو وہ صفحہ ہستی پہ نہیں ہوں گے. قصور کے ٹوٹل 174 دیہات ہیں جن میں سے 80 وہ ہیں جو اپ سٹریم ہونے کی وجہ سے افیکٹ ہیں, اور جو لوور سٹریم ہے وہاں بھی آپ نہیں رہ سکتے. ایلیمنٹری سکولز, گورنمنٹ سکولز, انفراسٹرکچر سارے کا سارا آپ کو پانی کے تلے دبا ہوا, 10-10 فٹ پانی نارمل وہاں بات ہے. اور وہاں سر سب سے جو ننگ دھڑنگ, وہاں آپ افلاس دیکھیں گے, غربت دیکھیں گے, کیونکہ مظفر گڑھ سے دیگر علاقوں سے لوگ وہاں آتے ہیں. اور سر وہاں گورنمنٹ کا چارے کا کوئی کیمپ نہیں ہے ان علاقوں میں جہاں سے لوگ ایویکویٹ کرنے میں گورنمنٹ ناکام رہی ہے, اسے اس طرح کہہ لیجیے.